السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ترجمہ: اے لوگوں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو. درحقیقت قیامت نظر ذرا بڑی ہولناک چیز ہے. جس وقت تم اسے دیکھو گے کہ یاد ہوگا کہ دودھ پلانے والی اب دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور حاملہ کا عمل کی جائے گا اور لوگ تم کو مدوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ لوگ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، تمہارے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی حالت میں بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی اور کسی ماں کو خیال ہی نہیں رہے گا کہ بچے پر کیا گزری ہے. اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سور پھوٹنے کے 3 مواقع ہیں. پہلے میں گھبراہٹ اور پریشانی کا عالم ہوگا، دوسرے میں سب فلاح ہو جائیں گے اور تیسرے میں سبزی کا اللہ کے حضور خوش ہوں گے. اس آیت سے اگر قیامت کا آخری گھڑی مان لی جائے، جیسا کہ اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے آخری گھڑی میں عورت کیسے حاملہ رہے گی اور کیسے اس کو بچوں کو دودھ پلائے گی. یہ بات غلط سے بالکل الگ ہے. البتہ اگر مزاح پر معمول کیا جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر پر آغاز سے مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حالات شروع میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کا نقشہ مختلف انداز میں کھینچا ہے. ارشاد باری ہے: یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. ترجمہ: جس دن کانپنے والے کانپے گی اور اس کے پیچھے ایک اور کانپنے والی آئے گی. کتنے دن اس انسان کریں گے، ان کی نگاہیں دامت سے جھکی ہوگی. پہلے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا جو ساری دنیا کو ہماری زمین پہ تباہ کر دے گی، اور دوسرے سے مراد تمام مردے زمین سے زندہ ہو کر نکل آئیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اور قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، بس تمام زمین اور آسمان والے بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے گا وہ بے ہوش نہ ہوگا. اور پھر دوسری بار پھونکا جائے گا، بس دفعتاً سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے. یوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشہادة وهو الحکیم الخبیر. اور جس وقت سور پھونکا جائے گا، اس دن بادشاہی اس کی ہوگی، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور باحکمت اور باخبر ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے ڈراؤ جس دن زمین اور آسمان بدل کر دوسری طرح کر دے جائیں گے اور سب کے سب اللہ قہار کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں رکھے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ چھائے جانے ہوں گے. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین اور آسمان بالکل ایسے نابود نہیں ہوں گے بلکہ ان کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا. اس کے بعد مفعول اور صانع کے درمیان ایک خالص مدت میں زمین اور آسمان کی حد بدل دی جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک جگہ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا کہ ہم جب جہنم کے کافروں کے سامنے پیش کریں گے. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. اور جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پترائی ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. بس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ ایک جوٹ میں ریزہ ریزہ کر دی جائے
مسا. جس دن زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑ سارے کر غبار کی طرح اڑیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ ایک دم اپنے قبر سے نکل کر مالک کے طرفدار پڑیں گے. کہیں گے وائے ہمارے خرابی کس نے ہمیں سونے کی جگہ قبر سے اٹھا دیا. وہی سے جواب دیں گے یہی تو وکالت ہے جس کا پروردگار نے وعدہ کیا تھا. اور پیغمبر نے سچ کہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے. قیامت کیا ہے؟ بس ایک جھٹکا سور کی آواز ہے. ایک دم سب ہمارے پاس موجود ہوں گے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے سور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سور کو کہا جائے گا تو کہیں دو آدمی کپڑا پھیلائے بیٹھے ہوں گے. کوئی اپنے آنکھ کو لے پڑا ہوگا, کوئی اٹھنے کا دودھ کر ابھی نہیں پیے گا, کوئی لقمہ اٹھا کر منہ میں نہیں رکھے گا کہ قیامت آ جائے گی. حدیث میں ہے کہ دونوں سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. پہلے سور کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور جن کو عذاب ہو رہا تھا ان کا عذاب بھی معقول ہو جائے گا, گویا کہ سو جائیں گے. دوسرے سور کے بعد جب ایک آدمی زندہ ہوں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے نیند سے چکا اور دیکھتا کر دیں گے کہ ہم کو نیند سے کس نے جگایا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ نے فرمایا اے کافروں آج تم بڑی والوں سے الگ ہو جاؤ. گناہگار جنتوں کے ساتھ جانا چاہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دیں گے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج ہم ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور جو برے کام دنیا میں کیا کرتے تھے ان کے ہاتھ ہم کو سب کچھ بتا دیں گے اور ان کے پاؤں ہمارے سامنے گواہی دیں گے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنے اعمال سے مکر جائے گا اور عرض کرے گا پروردگار کوئی گواہ ہے تو میں مانوں گا. پروردگار فرمائیں گے خود تو گواہ ہے اور لکھنے والے فرشتے گواہ ہے. پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور جو برے کام دنیا میں کیا کرتے تھے ہم کے ہاتھ پاؤں کو کم لگا کے بیان کرو, وہ اس کے سارے پورے اعمال بیان کر دیں گے. تب بندہ کہے گا جاؤ دور ہو, میں تمہاری بچانے کے تقریر کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کی محلہ کی اور اس دن کے مصائب اور آفات سے نجات بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.